أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی. تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں انڈھیل دیا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو لپیٹ لو. اور میں نے وہ چادر اٹھائی اور لپیٹ لی. اس کے بعد کچھ بھی نہ بھولا. حضرات محترم، یہ بڑا پرفتن دور ہے. ایک طرف تو دین سے دوری اور دوسری جانب ہر دوسرے صالح عمل کو بدعت کا نام دے دیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ سے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں دو اشخاص کی آواز پڑی. وہاں دو قبریں بھی موجود تھیں. تو سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. پھر حضور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک تازہ کھجور کی ٹہنی لا کے دو. صحابہ نے پیش کی. پھر آپ نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا دوسری قبر پر، اور ایک جگہ آیا کہ آپ نے ایک قبر میں گاڑ دیا اور دوسرا دوسری قبر میں گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو اشخاص کا ماضی بھی جانتے تھے.
کے گناہوں سے بھی واقف تھے، اور پھر جو ان کی قبور میں جو ان پر عذاب ہو رہا تھا اس سے بھی واقف تھے، اور پھر ان کے مستقبل سے بھی واقف تھے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹہنی، کیونکہ وہ ہری تھی اور کائنات کی ہر شے رب تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور اس کے پتے جب تک ہرے رہیں گے ان میں جان باقی رہے گی، وہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اگر وہ کسی قبر سے مس ہو جائیں تو اس قبر والے کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں کہ اشرف المخلوقات وہ اگر کسی پر کچھ پڑھے تو اس کو وصول کیوں نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، آج ہم جن صوفیاء کے عرس میں شریک ہیں رب تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات بغار شریف اور حضرات سلٹھا شریف دونوں کے مزارات پر اللہ کریم نور کی برسات فرمائے۔ یہ صوفی ہے کیا؟ کون ہوتا ہے یہ صوفی؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فانی کر کے، کون ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فانی کر کے حق میں زندہ اور باقی رہے، جو اپنے نفس کو فانی کر کے حق میں زندہ اور باقی رہے اور مادیت سے گزرتے ہوئے حقیقت تک رسائی حاصل کر لی۔ اور فقیری کیا ہے؟ فقیری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ فقیری کیا ہے؟ فقیری یہ ہے کہ جس طرح فقیر بندہ مومن اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، جس طرح بندہ مومن اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اسی طرح اپنے قلب کو خیال گناہ سے بھی پاک رکھتا ہے۔ اور پھر محبت میں اتنی ریاضت کرتا ہے، محبت میں فقیر بندہ مومن محبت میں اتنی ریاضت کرتا ہے کہ اس کی ہر دھڑکن پکارتی ہے اللہ اللہ، اور ہر وقت ورد زبان یہ رہتا ہے کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا خوفی اور رب کی رحمت کی امید کیسے ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ بجز ایک شخص کے سب لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو صرف میں ہی امید کرنے والا ہوں۔ اور اگر یہ ندا آئے کہ بجز ایک شخص کے سب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اور حضرات محترم، تقویٰ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں بارگاہ حضرت امام ابو حنیفہ میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے ہیں، گرد و غبار کچھ آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، کچھ گرد و غبار آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، آپ فوراً واپس جاتے ہیں اور اس کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے
اور یہ میرا تقویٰ ہے۔ حضرات محترم، ہماری جو زندگی ہے بڑی قلیل ہے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے سانس کے ساتھ ہے۔ جو ہی سانس بند ہوئی، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اس قلیل زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ آپ کو اس درجے میں رکھیں گے، ایک آپ کا درجہ متعین ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اعمال کے منقطع ہونے کے باوجود قبر میں اور پھر جنت میں آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں، تو پھر کچھ ایسے اعمال کرنے ہوں گے کہ آپ کے اپنے جو عمل کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپ ایسے عمل کر کے گئے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی درجات میں بلندی کا سبب بنتے رہیں۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو علم عطا کیا، اگر وہ علم کی شمع دوسری شمع سے روشن ہوتی رہی تو جب تک وہ علم کی شمع جلتی رہے گی اس صاحب کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے لیے رستہ بنا دیا، کسی نے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی نے کوئی درخت لگا دیا، تو جب تک لوگ اس رستے سے مستفید ہوتے رہیں گے اس صاحب کے درجات قبر میں بلند ہوتے رہیں گے۔ جب تک لوگ وہ پانی پیتے رہیں گے اس بندے کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ جب تک لوگ اس درخت لگائے ہوئے درخت کا پھل کھاتے رہیں گے یا اس کے سائے سے مستفید ہوتے رہیں گے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور جانیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی جماعت ترتیب دے دیں کہ جو جماعت صراط مستقیم پر چلتی رہے، تو جب تک وہ جماعت قائم رہے گی ان ہستیوں کے درجات بلند ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حق سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔